الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے اسلام میں رزق حلال کی اہمیت. انسان اس دنیا میں موجود ہے اور جتنیاں بھی چیزاں جڑیاں دا تعلق انسان دے نال ہے اور جنہ تو بغیر انسان رہ نہیں سکتا، انہاں وچوں سب تو زیادہ ضروری سب تو اہم جو چیز ہے وہ انسان دی خوراک ہے. اور جڑا رزق ہے، رزق دی کئی اقسام نے، رزق دیاں کئی قسماں نے اور لفظ رزق کئی چیزاں دے واسطے استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً عام طور پہ اسی جنہوں رزق کہنے ہیں وہ کھان ہے، وہ پین ہے، وہ روپیہ ہے، وہ پیسہ ہے، وہ غذا ہے، وہ فروٹ ہے، وہ سبزیاں نے اور وہ چیزاں جنہ چیزاں دا تعلق انسان دی خوراک دے نال ہے اسی انہاں نوں رزق خیال کرنے ہیں. اور اگر ان کی تفصیل جاواں گے کہ رزق کیڑی کیڑی شے ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان نوں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اور انسان دے کول جو کچھ بھی ہے وہ رزق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان نوں عطا فرمایا ہے. تو
تو انسان میں عزت ملتی ہے تو وہ بھی رزق ہے، اگر شہرت ملتی ہے تو وہ بھی رزق ہے، اگر اولاد ہے تو وہ بھی رزق ہے، اگر مال ہے تو وہ بھی رزق ہے، اگر مکان ہے تو وہ بھی رزق ہے، اگر روپیہ پیسہ ہے تو وہ بھی رزق ہے، اگر غذا ہے تو وہ بھی رزق ہے۔ اب چونکہ انسان رزق تو بغیر رہ نہیں سکتا، تو اسلام نے دسیا کہ اے انسان تو اپنا رزق کیویں کمانا ہے، کس طرح کمانا ہے، اور اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اور کس طرح اس کو خرچ کرنا ہے، اور کیڑا رزق ہے جیڑا تیرے واسطے حلال ہے، کیڑا رزق ہے جیڑا تیرے واسطے حرام ہے، اور کیڑا رزق ہے جیڑا تیرے واسطے وبال ہے، اور کیڑا رزق ہے جیڑا تیرے واسطے ذریعہ نجات ہے۔ اور انسان سب تو زیادہ جس چیز کے واسطے پریشان ہے وہ بھی رزق ہے، مال ہے، دولت ہے، اس واسطے انسان شب و روز کوشش کر رہا ہے، اور انسان تمام اسباب میں اختیار کرتا ہے، تمام تر اپنی کوششوں انہوں نے استعمال کرتا ہے، اور جو اس کے کول ممکن ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے نال جتنا ان کے کول ہو سکے وہ رزق کماتا ہے، اس کو جوڑتا ہے، اس کو خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اپنے واسطے آرام دے چیزاں کا اہتمام کرتا ہے، اپنی استعمال کے چیزاں بناتا ہے، اور انسان کی زندگی اس رزق کے پیچھے ہی گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ جڑے اچھے اعمال نے وہ بھی رزق نے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ تمام رزق دیون والا وچوں سب تو بہترین ہے، یعنی رزق دیون والی ذات اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، لیکن انسان ویکھدا ہے کہ مینوں فلاں جگہ تو رزق آ رہا ہے، میں فلاں کاروبار کرتا پیا تو مینوں رزق ملتا پیا ہے، فلاں میری زمین ہے تو مینوں اندر تو رزق آندا پیا ہے، فلاں جگہ تے میں پیسہ لگایا ہے مینوں تو رزق ملتا پیا ہے، یا میں نوکری کرتا پیا ہاں تو مینوں تو رزق ملتا پیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا دنیا دے جتنے ذرائع نے تیرے رزق دے، وہ سارے جڑے ذرائع نے اسباب نے وہ درست نے، لیکن انہاں سارے ذرائع تو ود کے ہٹ کے اور سب تو بہترین جو رازق ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، یعنی انہاں چیزاں تو اپنانا ضرور ہے، لیکن جیڑی تیری نظر ہے وہ اللہ نے ہونی چاہیے کہ مینوں جو بھی ملنا ہے وہ میرے مالک نے ہی عطا کرنا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، خالق کائنات نے فرمایا زمین دے وچ کوئی ایسا جانور نہیں جن دا رزق اللہ تعالیٰ دے ذمہ کرم تے نہ ہوئے، یعنی جتنے بھی جانور نے، جتنے بھی پرندے نے، جتنیاں بھی چیزاں زمین تے چلن والیاں نے، اور وہ چیزاں جنہ دا رزق دے نال تعلق ہے، ہر چیز نو رزق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب تساں ویکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان دے رزق دا ذکر نہیں فرمایا، بھی انسان دا جڑا رزق ہے وہ میرے ذمہ کرم تے ہے، اس کے علاوہ جتنیاں بھی چیزاں نے، جانور دابۃ دا لفظ جانوراں دے واسطے استعمال ہوتا ہے، فرمایا کہ انہاں دا رزق اللہ تعالیٰ دے ذمہ کرم تے ہے، اور ان دے وچ ہی اسی کہنے ہیں کہ جدو جانوراں نوں بھی اللہ دے گا تو پھر انسان نوں بھی دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ انسان استعمال نہیں فرمایا بلکہ لفظ دابۃ استعمال فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور ساڈے سامنے نہیں، جانور کوئی کام نہیں کرتے، جانور کوئی تجارت نہیں کرتے، جانوراں دے کول کوئی پیسہ جمع نہیں، جانوراں دے کول کوئی انہاں دے ذرائع آمدن نہیں، جانور جڑے نے او غیر ذوی العقول نے، یعنی جانوراں دے وچ عقل بھی موجود نہیں۔ اب جنوں عقل ہی نہیں اور جن دے کول کوئی جمع بھی نہیں اور جس دے کول کوئی فن بھی نہیں اور اس دے کوئی جائیداد اس کی وراثت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ انہوں
بہترین رزق عطا کرتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا ہے انسان اگر میں جڑے بے عقلے نے اور نہ سمجھے نے اور جنہ کو کچھ بھی نہیں ہے نہ تھامے نے انہاں نو دے رہا ہاں تو کیا تینوں میں نہ دیاں گا؟ تو اشرف المخلوقات ہے اور میں تینوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی شان عطا فرمائی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں تینوں بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے انسان زمین میں تینوں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اور انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت دے بنایا ہے، اور انسان وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے دستے قدرت نال بنایا ہے، اور انسان وہ ہے جس دے وچ اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے۔ تو فرمایا اے انسان تو ایڈیاں شانہ والا ہے اور تیرا تو میرا اتنا قرب ہے، اگر میں جانوراں رزق دے سکنا وا تینوں انہاں تو بہتر عطا کرنے والا وا۔ تو فرمایا پھر میرے اتے ایمان رکھ، یقین رکھ، میں تینوں تیرا رزق پہنچاتا رہاں گا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم۔ آقا علیہ السلام نے انسان دی جڑی ساری پریشانی ہے ان کا حل فرما دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اللہ کو ڈرو اور رزق طلب کرن دے وچ میانہ روی اختیار کرو، جلد باز نہ ہو جاؤ کہ صرف رزق ہی جمع کرنا ہے، مال ہی جمع کرنا ہے، جویں مرضی آوے جس طرح مرضی ہوئے، صرف یہی مقصد نہ بنا لو، اجمال کرو، خوبصورتی لاؤ، میانہ روی لاؤ، اچھے طریقے نہ رزق کماؤ۔ فرمایا اور یہ یاد رکھو فَإِن نَفْسًا لَن تَمُوتُ، کوئی بھی نفس انی دیر تک مردہ نہیں جنی دیر تک وہ آدھے نصیبہ دا رزق کھا نہ لگے۔ جیڑا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھیا ہے کہ میں تینوں عطا کرنا ہے وہ اس نے تینوں عطا کرنا ہے، اور جنی دیر تک تیرا رزق نہیں مکے گا تینوں موت نہیں آئے گی۔ تو جدو رزق ختم ہو جاتا ہے تو پھر موت کا کوئی بھی سبب بن جاتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں کوئی اچانک موت آ جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، خاص کر کے جوانی دی جڑی موت ہے، اور اندھے تے انسان پھر بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر یہ سفر تے نہ جاتا تو پھر ہو سکتا ہے بچ جاتا، اگر یہ آ کام نہ کرتا تو ہو سکتا ہے بچ جاتا، اگر اس میں اپنے کو بٹھا کے رکھتا تو پھر یہ بچ جاتا، یعنی اگر میں ان کی دوائی فلانی استعمال کر لیندے، فلانی ڈاکٹر کو چلے جاتے تو ممکن سی کہ بندہ بچ جاتا۔ تو انسان اسباب کو ویکھدا ہے، اور یہ بڑا ایک وسیع اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے جس مضمون کو بیان فرمایا ہے، لیکن مختصر میں عرض کرنا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اگر اے نہ ہوتا تو پھر اس نے بچ جانا سی، اگر اے نہ ہوتا تو اس نے بچ جانا سی۔ تو اگر انسان دیا ساریاں کوششاں نہیں کام کیتا اور اس کے نال وہ ہو گیا ہے جو ہویا ہے، تو جان لو کہ ان دے وچ ہی اللہ تعالیٰ دی رضا سی، کیونکہ اگر ان کا رزق باقی ہوتا تو ایسے انسان بھی ایسے حادثات دے وچ بچ جاتے رہے کہ جتوں کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی کہتا ہی نہیں کہ اتوں بندہ بچ جائے گا، لیکن وہ بچ جاتا ہے۔ تو ان کی وجہ کیا ہے؟ اجے ان کا رزق باقی ہے، ابھی تک اس نے اپنا رزق کھانا ہے، اس نے استعمال کرنا ہے، اور وہ جب ان کا رزق مک جائے گا پھر بہانہ ہی بنے گا اور انسان چلا جاتا ہے۔ تو خالق کائنات محبوب نے فرمایا تو رزق واسطے پریشان ہے تو یہ یاد رکھ، فرمایا کسے نفس نو اونی دیر تک موت نہیں آتی جنی دیر تک وہ اپنا رزق کھا نہ لے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا رزق حاصل کرن دے وچ میانہ روی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرو اور حلال ذرائع دے نال رزق کماؤ۔
حاصل کر لے اور چاہے تو حرام نو چھوڑ دے، اگر وہ چاہے تو حرام حاصل کر لے اور حلال نو چھوڑ دے، جو حلال اور حرام نو اختیار کرن دا اختیار ہے وہ اللہ نے انسان نو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اے تیرے اوتے مقدی ہے کہ تو حلال کھانا ہے کہ تو حرام کھانا ہے، لیکن اگر تو حلال کماوے گا تو پھر وہ رزق تیرے واسطے ذریعہ نجات بنے گا، اگر تو حرام کھاوے گا تو پھر وہ رزق ہی تیرے واسطے وبال بن جائے گا۔ لیکن تینوں رزق مالک نے عطا کرنا ہے، وہ اب تیری مرضی ہے کہ تو انہوں حلال کر کے کھا باویں انہوں حرام کر کے کھا۔ یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ سارا جو ہے کمائی کرے، سارا دن محنت کرے اور حلال طریقے نال کماوے، اور جتنے بھی اسی ایک انشاء اللہ کوئی چیز پکانی ہے تو اسی ان دیا جتنیاں بھی چیزاں نے وہ ساریاں حلال کمائی دیاں لیا کے، اور اگر ان دے وچ ایک جو مٹھی ہے یا ایک تھوڑا جا نمک ہے وہی اسی حرام کا ڈال دینے تو سارا ہی حرام ہو گیا۔ تو اب اس نے جو ساری محنت سی اپنے انسان نے ضائع کر لی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اوپر منحصر ہے، چاہے تو انہوں حلال کر کے کھا لے چاہے تو انہوں حرام کر کے کھا لے۔ اور خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو کھاؤ اس وچوں جو اللہ نے زمین دے وچوں تانوں عطا فرمایا ہے، اور وہ کھاؤ جڑا حلال طیب ہے، جو حلال ہے طیب ہے پاک ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان دی اتباع نہ کرنا کیونکہ وہ تہاڈا دشمن ہے۔ خلق کائنات نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا اے ایمان والو کھاؤ اس پاکیزہ رزق وچوں جڑا اللہ نے تانوں عطا فرمایا ہے، اور رزق کھا کے اللہ دا شکر ادا کرو اور صرف اللہ تعالیٰ دی ہی عبادت کرو۔ اللہ کہتا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرو اگر تسی ایک اللہ دی ہی عبادت کر دے جے۔ سادے لفظاں وچ اللہ نے فرمایا اگر تسا مینوں اپنا رب مندے ہو تو پھر حلال کھاؤ، اگر مینوں رب مندے ہو مینوں اپنا معبود مندے ہو تو پھر حلال کھاؤ، اور اگر تسا حرام کھاتا ہے پھر تسا مینوں نہیں منیا۔ تو اصل جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ تب ہے جب انسان اپنے مالک دے ہر حکم نو منے گا۔ تو خلق کائنات نے فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی فقط میری عبادت کر دے جے تو پھر حلال کھاؤ اور کھا کے میرا شکر ادا کرو۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، فرمایا جتنا انسان رزق کھاندا ہے پیندا ہے استعمال کرتا ہے او سارے وچوں جڑا سب تو پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، وہ ہے جڑا انسان کما کے کھاتا ہے، یعنی کہ جندے تے انسان محنت کرتا ہے، اندے تے وقت لگاتا ہے، چاہے اس دے ذرائع آمدن کوئی بھی نہیں۔ تو جتنے بھی ذرائع آمدن اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کماون دے بنائے نے، فرمایا کہ جب وہ محنت کر کے کماوے گا پھر اس نو کھائے گا، وہ تمام کھانے میں جو سب تو پاکیزہ ہے۔ جو خالق کائنات نے فرمایا کہ او کھاؤ جڑا پاکیزہ ہے، حلالن طیبن، حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی کھاؤ، اور جڑا سارے طیب رزق وچوں اطیب ہے، جڑا سب تو پاکیزہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جو انسان کما کے کھاتا ہے، جندے تے انسان محنت کرتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا ہے، وہ سب تو پاکیزہ ہے۔ اور جو رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور مہربانی ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے مہربان ہے اور لطف کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے تو پھر انہوں
رزق عطا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جہاں سانو رزق عطا فرما رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اس کا لطف ہوتا ہے, اس کا کرم ہوتا ہے, اس کا فضل ہوتا ہے, پھر انسان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. اور خلق کائنات نے فرمایا یاد رکھو وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ, اور اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا اور بہت غلبے والا ہے. خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے لوگو کھاؤ اس پاکیزہ رزق دے وچ جڑا اساں تانوں عطا فرمایا ہے. ولا تطغوا فیہ, اور ان دے وچ زیادتی نہ کرنا, یعنی کہ حلال دے وچ پھر حرام کو نہ شامل کر دینا. اگر تساں اس طرح کر لیا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي, پھر تواڈے اوتے اللہ دا غضب ہو جائے گا. اور ਅਸੀਂ دعا کرنے ہیں غیر المغضوب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ سانو انہاں لوگاں دا رستہ دکھا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے, اور انہاں تو بچا جنہاں تے تیرا غضب ہویا ہے. تو اب وہ کون نے جنہاں تے اللہ دا غضب ہویا ہے؟ انہاں وچ ایک وہ بندہ ہے جڑا اپنے رزق حلال نو حرام کر کے کھاندا ہے. خلق کائنات نے ارشاد فرمایا ولا تطغوا فیہ, اب تساں حلال کھانا ہے اور اون دے وچ ہور کچھ شامل نہیں کرنا. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي, اور اگر تساں کیتا پھر تواڈے اوتے اللہ دا غضب ہوئے گا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ, اور یاد رکھو جن دے تے اللہ دا غضب ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا, وہ تباہ ہو گیا, وہ کبھی نہیں بچ سکے گا. کیونکہ جن دے تے اللہ ناراض ہو گیا ہے وہ اب کس طرح بچ سکتا ہے؟ تو اگر انسان حلال کھاتا ہے تو اس کھان تے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. کھانا بھی عبادت ہے. اگر تسی حلال کھاؤ گے تو تہاڈا کھانا بھی عبادت ہے. کھانا بھی عبادت ہے, کیونکہ اگر حرام کھاوے گا تو گناہ مل رہا ہے, تو اگر حلال کھاوے گا تو نیکی ملے گی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, آپ دے کو کسی نے پوچھا کہ حضور اگر شوہر اور بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے رہے تو کیا انہوں نے ثواب ملے گا؟ فرمایا ملے گا. فرمایا کہ وہ کس طرح؟ فرمایا اگر ایک بندہ ہوئے اور کسی غیر جگہ تے جاوے, زنا دا مرتکب ہوئے تو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہنا حضور ملے گا. تو فرمایا اگر اتھے گناہ ملے گا تو اتھے ثواب ملے گا. تو اگر حرام کھاتے ہیں اللہ دا غضب ہوئے گا, تو حلال کھاتے ہیں اللہ دی رحمت ہوئے گی. تو جو حلال کھانا ہے یہ بھی عبادت ہے, اور جڑا بندہ حلال کھاتا ہے اللہ ان دے اتے اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما دیتا ہے, اور وہ انسان تباہی دے کول بچ جاتا ہے. خلق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے دے جڑے مال نے باطل طریقے دے نال نہ کھاتا کرو. کوئی بھی بہانہ بنا لیا کسی طریقے نال کہ میں دے کو کڈدا ہے بس, تو فرمایا جڑے باطل ناجائز ذرائع نے انہاں دے نال ایک دوسرے دا مال نہ کھاتا کرو, دوسرے کو مال نہ لیا کرو, اور کسی بھی فریب دے نال مکر دے نال ان دے کو مال نہ لو اور اس نو نہ کھاؤ. تجارت کرو اور اس کی رضامندگی دے نال اس کو رہ لو. الا تکون تجارت ان تراضی منکم, اور فرمایا کہ اپنی رضا ایک دوسرے کی رضامندگی دے نال کھا لو. اور فرمایا کہ جس نے اس طرح کیتا, اصل تو کہنے ہیں کہ کوئی نہیں یار کچھ 150 دی ہیرا پھیری ہوگی تو کی ہو گیا ہے. فرمایا اگر تساں ایویں کیتا تو کیا ہونا ہے؟ ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ نو قتل نہ کرو. حالانکہ کھانا تو بندہ روپیہ پیسہ ہی پیا ہے, مال پیا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا اپنے آپ نو قتل نہ کرو. یعنی کہ جڑا بندہ اپنے کسی بھائی دا مال اودے کول ہڑپ کے بے ایمانی کر کے دھوکا کر کے کھا لے گا, وہ مال نہیں کھائے گا. ایویں ہے کہ جویں وہ اپنے آپ نو قتل کر رہا ہے, خود دا نقصان کر رہا ہے. فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما, اور اللہ تواڈے اوتے بڑا مہربان ہے, تاں تانوں فرما رہا ہے کہ تساں یہ کام نہیں کرنا.
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جس نے ایویں کیتا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ واسطے بڑا آسان ہے. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. فرمایا اگر تسی کبیرہ گناہاں دے کول بچتے رہو، نافرمانیاں تو بچتے رہو، تو اللہ تواڈے گناہاں تو بچن دی وجہ دے نال اللہ تواڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا اور اللہ تانوں جنت داخل فرما دے گا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور فرمایا ایک دوسرے نو ویکھ کے ان دا مال ویکھ کے پریشان نہ ہویا کرو. اندے کول تے اینا کچھ ہے، اندے کول تے اینا کچھ ہے، اندے کول تے اینا کچھ ہے، تو میرے کول اے ہے. فرمایا میں نہ کیتا کرو. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا. فرمایا مرد دے واسطے وہ ہے جو وہ کمائی کرے گا، عورت دے واسطے وہ ہے جو وہ کمائی کرے گی. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ کو اللہ دا فضل منگیا کرو. یعنی سب تو بڑی جو نعمت ہے، سب تو بڑی جو عطا ہے، جو اللہ کو منگنی ہے، وہ اللہ کو فضل منگیا کرو. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ دے کل اللہ دا فضل منگیا کرو. جڑے بندے ہوتے اللہ دا فضل ہوئے، چاہے ان دا رنگ کالا ہی کیوں نہ ہوئے، چاہے وہ ہتھاں پیراں تو معذور ہی کیوں نہ ہوئے، چاہے اس کو کچھ نظر بھی نہ آتا ہوئے، یا اس دا ذہنی توازن درست نہ ہوئے، اللہ دا فضل ہوئے تو اللہ انہوں نے سمجھداراں تو زیادہ عطا کر دیتا ہے. اگر تسی غور کرو گے تو کئی ایسے بندے نے جنہاں کو پتہ ہی نہیں کاروبار کیویں کرنا ہے، ذہنی توازن گل کرن دا نہیں پتا، لیکن پیسہ انہاں کول بہت زیادہ ہے. اور کئی جڑے حسین و جمیل نے پیچھے رہ جاندے نے، بس وہ دھاگے لگ جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ انہاں بخت چنگا ہے. تو مولا علی نے فرمایا اللہ کو بخت منگیا کرو. اگر بخت سونے ہو گئے، اللہ دا فضل ہو گیا، تو پھر تو کامیاب ہے، پھر تو ہر مشکل بچوں نکل جائے گا، کیونکہ تیرے ہوتے اللہ مہربان ہے. تو خلق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. وہ لوگ جڑے یتیماں دا مال کھاندے نے ظلم دے نال، زیادتی دے نال، وہ مال نہیں کھا رہے، فرمایا وہ اپنے پیٹاں دے وچ اگ پا رہے ہیں. وہ ایویں ہے کہ جویں وہ اگ کھاندے پے نے، اج جو اگ کھاندے پے نے کل اگ دے وچ ہو جان گے. اور اس کے علاوہ جو انتہائی خطرناک چیز ہے جو ساری معیشت لے کے بہ گئی ہے، وہ سود ہے. خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سود دے قریب نہیں جانا. کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، نہیں تو میں دونوں ساری آیات پڑھ کے سنا دیتا. خلق کائنات نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود نو گھٹاندا ہے اور تجارت نو بڑھاندا ہے. اور فرمایا کہ سود کے قریب نہیں جانا اور تجارت کرنی ہے. اور فرمایا جیڑے بندے نے سود کا کاروبار کیتا، سود کے قریب گیا، وہ ایویں ہی ہے جویں اس نے اللہ دے نال اعلان جنگ کر دیتا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. حرب من اللہ ورسولہ، قرآن پاک دے الفاظ نے کہ وہ اللہ دے نال جنگ دا اعلان ہے. وہ اللہ دے رسول نال بھی جنگ کرتا پہ، اللہ نال بھی جنگ کرتا پہ، اور اللہ دے نال جنگ دا کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اتنا خطرناک ہے یہ جڑا عمل ہے کہ جس دے نال انسان دا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسی کنا سود لے کے، ساری حکومتاں نے سود لے کے کھا کے، لیکن کوئی ساری معیشت میں فرق نہیں پیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں انہوں گھٹانا ہے. اور یہ جنہ مرضی ودا لین کے کدے بھی نہیں بدے گا. اس واسطے ضرورت ہے اسلامی احکامات نافذ کرن دی، ایسا کام کرن دی کہ جس سے نال اسلامی احکامات نافذ ہو جان. اسلامی حکومت تو بہت مشکل ہے، لیکن اسی اپنے طور پہ کچھ کر سکنے ہیں جو ساڈے کرنا ہے. اسی انہاں چیزاں تو بچیے، اسی انہاں چیزاں نو اپنائیے جہڑیاں چیزاں
سارے واسطے اللہ نے آسان بنائیاں نے، حلال بنائیاں نے، جنہاں میں فائدہ ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے زمین بنائی ہے تاکہ تسی اندے وچ چلو پھرو اور اندے وچ رزق حاصل کرو۔ یہ جڑی زمین بنی ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ حلال کماؤ، حلال طریقے نال کماؤ اور حلال جگہ تے اس کو خرچ کرو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے یا سود کا مال کھاندا ہے یا سود کا مال کھلاندا ہے، یہاں تک کہ اگر اس سودی کاروبار کا کوئی لین دین لکھت پڑھت ہو رہی ہے اور جو لکھتا ہے وہ سارے گناہ میں شامل ہیں، تو اس سے کو سانو پناہ منگنی چاہیے اور اس تو بالکل سانو بچنا چاہیے۔ تجارت کرو حلال طریقے دے نال، اور تجارت دے اوپر جو حلال منافع ہے وہ ہر کسی دا حق ہے، لیکن آج کل دی جو کیفیت ہے وہ ہے کہ اسی منافع خور بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اسی حلال منافع نہیں دیکھتے۔ میں کہ تو واقعہ اپنا سنانا وا 1 منٹ دا ہے۔ اس سے ہفتے دا 2-3 دن پہلے میں بازار گیا اور مینوں گل ضرورت سی سیباں دی، تو ایک دکان تے میں ویکھیا کہ میں روز لے کے آنا وا، وہ ایز اے دوائی سانو استعمال کرنے بچے نوں کھلاندے پے، اس نوں چوٹ لگی ہے، تو میں کہا کہ چلو بازار آئے ہیں تو سستے مل جان گے۔ عموماً 200 250 300 روپیہ جو ہے نا ان کا ریٹ چلتا پیا، تو میں ایک ریڑھی کے قریب گیا، میں کہنا بھی یار میں لینا ہوں، تو میرے جان پہلے نا ایک عورت بالکل پینڈو جی ان پڑھ سادی جی، اور اس سے بولی، اس نے کہا کہ بھائی جان سیب کیوں؟ انہوں نے کہا 600 روپیے کلو، اور اس نے کہا کہ بھائی نا میرے نا کوئی مہربانی کر کے نا کوئی رعایت کر کے دے دے، اور اس نے 500 روپیہ دیتا ہے۔ میں ویدا رہا، اس نے انہوں 800 گرام دیتے ہیں۔ دیکھو کہ مارکیٹ دے وچ ایک چیز دا 200 روپیہ ریٹ ہے، 250 ریٹ ہے، چنگے سیب دا 300 روپیہ ریٹ ہے، تو جیڑا بندہ وہ 600 روپیہ بیچتا پیا کہ وہ حلال کما کے لے جا رہے ہیں، تو یہ ساری حالت ہے۔ پھر اسی کہنے ہیں جی حکمران بڑے بے ایمان نے، تو میں اتنی پچھاڑ میں دیکھ کی لینا ہے، تو میں ایک پیغام سی کہ میں کہا کہ میں لاسٹ تے دینا ہے کہ یار اگر کاروبار سی کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ساڈے کول کوئی آ گیا انہوں نہیں ریٹ دا پتا، تو اسی جائز منافع لئیے، تو جڑا ناجائز منافع ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو جھوٹ بول کے، غلط بیانی کر کے، 2 نمبری کر کے اگر اسی وہ کماواں گے تو لجا کے اسی کنہاں نوں کھلانا ہے، تو کل ساڈی اولاد ساڈے نال وفا کرے گی۔ اسی اپنے آپ نال وفا نہیں کر رہے تو کیا ساڈیاں اولاداں ساڈے نال وفا کرن گیاں؟ اللہ نے فرمایا ہے کسے اور دا نام مان، اپنا تو بن، تے جے تو اپنا ہی نہیں بنے گا تو پھر تیرا کون بنے گا؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔